السلام علیکم۔ تہجد ایک ایسی لاڈلی عبادت ہے جس کا بلاوا عرش سے آتا ہے، اور یہ بلاوا اس کے لیے آتا ہے جسے اللہ نے چنا ہوتا ہے۔ یہی اس کی خوش نصیبی ہے۔ اور یہ کس نے آپ سے کہہ دیا کہ اللہ باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہم سے دور ہے؟ کس نے کہا کہ وہ دعائیں پوری نہیں کرتا؟ وہ پاک ذات ہے، اس نے وعدہ کیا ہے وہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے جو رات کے پچھلے پہر پہلے آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں؟ کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا جس کے میں غم مٹا سکوں؟ اسی لیے جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا؟ اس لیے بھی جب رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا۔ اس کا مطلب ہے اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اور کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ انسان جنہیں تہجد نصیب ہوتی ہے، جنہیں اللہ پاک تہجد تک لے آتا ہے۔ اور تہجد تک تو وہ ہی آتے ہیں جو اللہ کے لاڈلے بندے ہوتے ہیں، کیونکہ تہجد کی نماز بھی تو اللہ کی لاڈلی نماز ہے۔ اور پھر تہجد کی دعاؤں کے لیے 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے اور نہ آسمان والوں نے۔ اور جب تم تہجد کی نماز میں سورہ یاسین پڑھ کر دعا مانگتے ہو تو وہ دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت 3 دل ملتے ہیں، رات کا دل، قرآن کا دل اور انسان کا دل۔ اور 3 دلوں کا ملنا قبولیت کا سبب بنتا ہے انشاءاللہ۔ اور تم جانتے ہو کہ تہجد کیا ہے؟ یہ وہ نماز ہے جو ہم پر فرض نہیں کی گئی، تو پھر اس کا اتنا اجر کیوں ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ اس کا اجر اس لیے ہے کیونکہ اس کا پیغام نہیں آتا، اس کے لیے خود اٹھا جاتا ہے۔ آپ کے دل میں موجود تڑپ آپ کو اٹھاتی ہے، ایسی تڑپ جو گہری نیند سے اٹھا لاتی ہے، جو ہمیں آدھی رات میں اپنے بستر پر سکون سے نہیں سونے دیتی۔ اور اسی تڑپ کے ساتھ جب بندہ اپنے رب کے حضور اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے تو اس کا وہ سجدہ جو فرش سے اسے عرش تک لے جاتا ہے، اور اس خدائے بزرگ و برتر کی رحمت اپنے بندے کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتی ہے، اور اس وقت بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اس وقت آپ کا بہایا گیا ہر آنسو آنکھ سے بہتا ہے اور سکون دل میں اترتا ہے، اور ہر تکلیف ہوا میں کھو جاتی ہے۔ اس وقت اللہ ہمیں اتنا قریب محسوس ہوتا ہے، لگتا ہے جیسے ہمیں ہی سن رہا ہے۔ وہ ہمارے اندر ایسا یقین پیدا کر دیتا ہے جیسے اس نے ہماری مانگی گئی ہر دعا کو قبول کر لیا ہے۔ تہجد کا وقت خدا کی محبت کا عروج ہوتا ہے، اور تہجد بہت خاص ہوتی ہے، بہت خاص۔ تہجد محبت کی تکمیل ہے اللہ سے،
باقی نمازوں پر انسان اللہ کی پکار پر اللہ کی جانب جاتا ہے، مگر تہجد کے لیے انسان پکار کا انتظار نہیں کرتا، بس نیند سے غافل ہو کر تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کی جانب دوڑا چلا جاتا ہے۔ شاید اسی لیے تہجد کی نماز فرض نہیں کی گئی، اور تہجد تو بس وہ ہی پڑھ سکتا ہے جسے اللہ سے عشق ہو گیا ہو۔ تہجد کے سجدے کبھی بھی ضائع نہیں جاتے، جہاں تک کسی کی پہنچ نہ ہو یہ سجدے وہاں سے بھی راستہ نکال لیتے ہیں۔ تہجد کی نماز بہت طاقتور عبادت ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون صرف وہ ہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہوں، جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی محبت نہیں اللہ کی محبت مانگی ہو۔ تہجد وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے، اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر کن فیکن کی بارش ہوتی ہے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے تب اللہ بھی دعاؤں پر کن کہہ دیتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں اللہ سے دوستی لگانے کی، اور جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی نا، یقین مانیے آپ کو لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور نہ ہی ان کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ اس لیے نماز پڑھو، تہجد پڑھو اور اپنے رب سے دوستی کر لو۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ کیوں تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے؟ اللہ ان کی دعائیں 7 آسمانوں کے پار بھی تو سن سکتا تھا نا۔ لیکن پھر بھی اللہ ان سے ملاقات کے لیے پہلے آسمان پر آتا ہے، تو جسے اللہ نے تہجد کو باقی نمازوں سے جدا رکھا ہے، ویسے ہی اس نے تہجد پڑھنے والوں کو بھی سب سے جدا رکھا ہے۔ اللہ تہجد پڑھنے والوں کو سب سے خاص رکھتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے غیب سے معجزے کیے جاتے ہیں۔ رات کی تاریکیوں میں جب کوئی شدت سے اللہ کو پکارتا ہے نا، تو پھر اس کی جانب سارے عرش والے متوجہ ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے، کیا مانگتے ہو؟ کیا فریاد لائے ہو؟ کہو کیوں رو رہے ہو؟ بس یہی وہ اصل وقت ہے جب تم تہجد تک پہنچ جاؤ تو اپنی بے بسی اللہ کے سامنے پیش کرو۔ جس چیز کی ضرورت ہے اللہ سے مانگو۔ اولاد چاہیے، تہجد میں مانگو۔ گھر چاہیے، تہجد میں مانگو۔ جاب چاہیے، تہجد میں مانگو۔ شادی نہیں ہو رہی، تہجد میں اللہ سے کہو۔ بیمار ہو، صحت اللہ سے مانگو۔ اس کا کرم مانگو، اس کا رحم مانگو۔ دنیا مانگو، آخرت مانگو۔ اپنی ساری عرضیاں تہجد میں اللہ کے سامنے پیش کرو۔ جب تم تہجد میں اس سے کچھ مانگتے ہو تو وہ کہتا ہے، لو بھر دیا تمہارا دامن، کن لکھ دیا تمہارے نصیب میں، تمہاری دعاؤں پر قبولیت کی مہر لگا دی۔ اور پھر اللہ کی طرف سے آپ کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔